الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن، اور نہیں ہوتے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں، اور نہیں تلاوت کرتے تم کچھ بھی قرآن میں سے، ولا تعملون من عمل، اور نہ کوئی عمل کرتے ہو تم، الا كنا علیکم شہودا، مگر اس وقت ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، اس تفیدون فیہ، جب تم اس کام میں مصروف ہوتے ہو، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور پوشیدہ نہیں ہے تیرے رب سے ذرا برابر بھی کوئی شے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ ذرے سے زیادہ نہ ذرے سے چھوٹی نہ ذرے سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پری ڈاکیومنٹڈ ہے، پری ریٹن ہے، واضح طور پر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوست نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں کوئی کبھی حزن و ملال ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اولیاء اللہ کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتی۔ اللہ کا ولی اصل میں مومن ہی ہے۔ جتنا آپ کا ایمان گہرا ہے اتنا ہی آپ بڑے ولی اللہ ہیں، اور جتنا آپ کا ایمان شیلو ہے اتنا ہی آپ جو ہیں وہ غیر اللہ کی طرف آپ کی دوستیاں، آپ کی ڈیپینڈنس ہوگی۔ کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے۔ تو جس کو ایمان ہوگا اسی بات کا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ ہوائیں اللہ کی ہیں، یہ بادل اللہ کے ہیں، یہ بارشیں اللہ کی ہیں، یہ پودے اللہ کے ہیں، یہ پرندے اللہ کے ہیں، یہ سب مخلوق جو ہے وہ اللہ کی ہے، میں بھی اسی کا بندہ ہوں۔ تو پھر ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مومن بھوکا ہو، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مومن جو ہے اس کو پاس پہننے کو کپڑا نہ ہو، لیکن نہ وہ پریشان ہو سکتا ہے نہ وہ غمگین ہو سکتا ہے، اور نہ اسے کوئی خوف ہو سکتا ہے اللہ کے سوا۔ کل کیا ہوگا؟ جو میرا رب چاہے گا ہوگا۔ اسے کوئی تھریٹ ملتا ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے، تم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی ایک ہی جملہ کہتا ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ چاہے گا تو میرا کوئی نقصان ہوگا، اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو تم میرا بال بھی پیکا نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ولایت۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی اللہ تعالیٰ کی کلمات کو، اس کے ورڈکٹس کو بدل نہیں سکتا، کوئی اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ ولا یحزنک قولہ، اے نبی آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو ساری کی ساری، غلبہ تو سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ هو السمیع العلیم، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و ما فی الارض، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو، زمین و آسمان میں جو بھی بستے ہیں وہ اللہ کی ملکیت ہے، belong to him۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، اور نہیں پیچھے لگے ہوئے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو، ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ تَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی تو ہے یہ جس نے
تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو اس نے روشن بنایا دوسرے مقامات پر، یہ جملہ بھی مکمل کیا جاتا ہے تاکہ تم معاشی جد و جہد کر سکو، اللہ کے رزق کو تلاش کر سکو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سننے والے لوگوں کے لیے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ سورہ فاطر میں آیا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے اور لائق تعریف ہے۔ اب یہ محتاج، اس کو انگریزی میں ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ ڈیپینڈنٹ۔ فقیر ڈیپینڈنٹ اور غنی انڈیپینڈنٹ، یعنی انڈیپینڈنٹ نہیں، اکٹھا نہیں پڑھیں، ڈیپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ۔ تو ذرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچ کر کہ ہم سراپا اس کے محتاج ہیں، ڈیپینڈنٹ آن ہم، اور اللہ انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کا ایک نقش انسان کے دل میں قائم ہوتا ہے، انسان کانپ جاتا ہے کہ وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں، کسی بھی اعتبار سے۔ اور اسی پر علامہ اقبال کی وہ مشہور ربائی ہے جو انہوں نے ڈیرہ غازی خان کے ایک شخص کے تقاضے پر انہیں دے دی تھی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ ہے، اور میں سراپا تیرا محتاج ہوں، ڈیپینڈنٹ ہوں تجھ پر۔ اور اصل میں یہ علامہ اقبال کی مغفرت کی دعا ہے، روز محشر عذر ہائے من پذیر، لہذا قیامت کے دن میرے جھوٹے بہانے قبول کر لے، یا اللہ تو ایڈا بڑا، میں ایڈا چھوٹا، تو میرے کو حساب لینا چنگا نہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، لہذا قیامت کے دن میں جھوٹے بہانے بناؤں گا، تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن تیری شان کے خلاف ہے کہ تو مجھے منہ لگائے، کیا تیری عظمت، لہذا میرے جھوٹے بہانے بھی قبول کر لینا۔ مارتی ایک ضمنی بات تھی، هو الغنی، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اپنے قول کے لیے کوئی سند ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں بھی کہتے رہتے ہو جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب یفلحون، کہہ دو یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، یہ تھوڑا سا دنیا کا سامان ہے، برت لیں، ثم الینا مرجعہم، پھر اللہ تعالیٰ ہی کے حضور ان سب کا لوٹنا ہوگا، ثم نذیقہم العذاب، عذاب شدید بما کانوا یکفرون، اور پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے شدید عذاب کا ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور ان کو پڑھ کر سناؤ احوال نوح کے علیہ السلام، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اے میری قوم اگر تم پر گراں ہے میرا تمہارے درمیان رہنا اور میرا تمہیں نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے، فعلی اللہ توکلت، تو پھر میں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم، تم اپنے سارے ریسورسز پول کر لو، وشرکاکم، اور اپنے تمام شریکوں کو بلا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، اور اس طرح نہ رہے کہ تمہارے معاملات میں کوئی شبہ رہ جائے، ثم اقضوا الیہ، اور پھر میرے خلاف کوئی فیصلہ کرو، کوئی چال چلو، جو کر سکتے ہو کر گزرو، ولا تنظرونی، اور پھر مجھے کوئی مہلت بھی نہ دینا، فإن تولیتم، لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو، فما سألتکم من اجر، تو بھئی میں تو تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، ان اجری الا علی اللہ، میری ریکمپنسیشن تو اللہ کے ذمہ ہے، وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں، مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ فکذبوہ، لیکن انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا علیہ السلام، فنجیناہ ومعہ فی الفلک، تو ہم نے بچا لیا نوح اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں سوار کر کے
وجعلناہم خلائف، اور ہم نے ان کو سکسیسر بنا دیا، یعنی قوم غرق ہوگی صرف وہ باقی رہے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کیا گیا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، پھر مبعوث کیے ہم نے بہت سے پیغمبر نوح کے بعد علیہ السلام ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو ان کے پاس وہ واضح نشانیاں لائے، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ماننے والے نہ تھے، بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، جس کا وہ پہلے انکار کر چکے تھے۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اور یوں ہم سیل کر دیا کرتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں کو۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بِآیاتِنَا، اپنی نشانیاں دے کر، فَاسْتَكْبَرُوا، لیکن انہوں نے بھی گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ قرآن مجید میں پیغمبروں میں سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حفاظ کو سب سے زیادہ پریشان بھی موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہمارے حافظ صاحب جو ہیں وہ یعنی اسی آیت میں چلے گئے تھے، یعنی پڑھ رہے تھے سورہ اعراف، ثم بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا، لیکن بس وہ ایسے پھنسے آ کر یہاں پر کہ موسیٰ اور ہارون، بس ایک لفظ غلط ہو جائے تو پھر انسان پٹری سے اتر جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتنی بار ہے، یعنی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ تو شاید ان گنت دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو نوٹ کیجئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ تمام پیغمبروں میں سے اللہ تعالیٰ کے اس آخری کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذکر انہی کا کیا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب موسیٰ تشریف لائے ان کے پاس ہماری جانب سے، قالوا ان هذا لسحر مبین، تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اتقولون للحق لما جاءہم، کیا تم کہہ رہے ہو حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا ہے کہ سحر مبین، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جبکہ جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہمیں پھیر دے اس دین سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور تم دونوں کو اس سرزمین پر سرداری مل جائے۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم تم دونوں کو کسی بھی حالت میں ماننے والے۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، تو فرعون نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس سارے ماہر جادوگر، ماہر فن۔ فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آئے میدان میں مقابلے کے لیے، قال لهم موسیٰ، تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، پھینکو جو بھی تم نے پھینکنا ہے۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے اپنا داؤ چلایا، داؤ کھیلا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے۔ اور جادو کیا ہوتا ہے؟ جادوگر دیکھنے والوں کی ول پاور کو کیپچر کر لیتا ہے، اور جو بھی انہیں دکھانا چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں۔ مثلا کوئی جادوگر اگر یہاں ہوگا اور ہماری ول پاور کو کیپچر کرے گا تو وہ کہے گا وہ دیکھو مینار پاکستان، ہم سب کہیں گے ہاں جی ہاں جی، حالانکہ مینار پاکستان تو لاہور میں ہے، لیکن ہمیں وہ بظاہر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں پر ہوتا ہے ہمیشہ جادو۔ تو یہاں بھی کہا ہے کہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نابود کر دے گا، باطل کر دے گا، انڈو کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ مفسدوں کو کام کو سدھارا نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو حق کر دکھائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کے کچھ نوجوان، عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ، فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کے ہوتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے ان سے، أَن يَفْتِنَهُمْ، کہ وہ انہیں مبتلا کریں گے فتنے میں،
وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یقیناً فرعون زمین میں سرکشی غلبہ حاصل کیے ہوئے تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا۔ یہ بڑی عام بات ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ تو ظالموں کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ کتنے ظالم ہیں۔ اب اس کے لیے کوئی گنی پگس چاہیے نا، کہ جن پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیش کر دے ان کو سامنے پہ، ان پر ظلم کرو کہ لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، تو اے ہمارے رب ظالم قوم کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی مہربانی سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے۔ وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر، وجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ربا یقیناً تو نے نواز رکھا ہے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زیب و زینت اور اموال سے دنیاوی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربا اس لیے کہ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں، ربنا نطمس علی اموالہم، ربا غارت کر دے ان کے مالوں کو، وشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ یہ کبھی بھی ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر دی، فاستقیما، ثابت قدم رہنا، واتبعوا سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ پیروی کرنا ان لوگوں کے طریقے کی جو کچھ نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو سمندر، فاتبعہم فرعون وجنودہ، ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے، بغیاً وعدواً، ظلم اور زیادتی کی غرض سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قال، تو بول اٹھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں۔ لیکن جواب ملا، آل آنا، اب، وقد عصیت قبل، جبکہ اس سے پہلے تم اس کی نافرمانی کرتے رہے ہو، وکنتم من المفسدین، اور تم مفسدوں میں سے ہو، فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، بس آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو تاکہ بن جائے ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد ہوں گے عبرت کا نشان، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً لوگوں کی اکثریت ہماری آیات سے غفلت برتتی ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، البتہ ہم نے دیا بنی اسرائیل کو ایک پسندیدہ عمدہ ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا، فَمَا اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حتیٰ جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یعنی وہ جو تورات کے جاننے والے تھے لیکن تورات کا علم ان کے دماغ میں تھا لیکن دل میں نہیں اترا تھا۔ مولانا روم کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ علم را در تن زنی مارے بود، اگر علم تمہارے جسم تک محدود ہوگا، یعنی تمہارے دماغ تک محدود ہوگا، جو جسم کا حصہ ہے، تو وہ ایک سانپ ہے، اور علم را دل زنی یار بود، لیکن اگر علم تمہارے دل میں اتر جائے گا تو وہ تمہارا دوست بنے گا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام ایشوز میں جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، اور اگر ہے تمہیں کوئی شک اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اے نبی آپ کی طرف، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں،
لقد جاءک الحق من ربک، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز شک میں پڑنے والوں میں شامل نہ ہونا، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ہرگز نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، فتکون من الخاسرین، کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، در حقیقت وہ لوگ کہ پورا ہو گیا ان پر تیرے رب کا قول، ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، خواہ ان پر کوئی بھی نشانی ان کے پاس آ جائے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لائی ہو عذاب کو دیکھ کر اور اسے اس کا ایمان لانا فائدہ دے، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ وہ کیا ہوا کہ ایک قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بالکل ڈیو تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور غصے میں آ کر وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب سیرت میں پڑھتے ہیں نا کہ ہجرت کا پروگرام بن چکا تھا، روز حضرت ابوبکر حاضر ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول اجازت آئی، آپ کہتے تھے نہیں اجازت آئی نہیں، یہاں تک کہ ایک روز دوپہر کی تپتی دھوپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ کوئی بھاری کپڑا لے کر حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور بتایا کہ اجازت آ گئی ہے، آج رات کو ہم کوچ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ کر چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے کہ کشتی بھنور میں آ گئی، اور ملاح نے کہا کہ تم میں کوئی غلام تو نہیں جو بھاگ کے آیا ہو، اس لیے کہ کشتی ایسے بھنور میں تبھی آتی ہے جب کوئی غلام بھاگ کے آ کر اس کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً سٹرائک ہوا، اٹس می، تو نے کہا جی میں ہوں۔ سب لوگ جانتے تھے انہوں نے کہا نہیں ایویں خام خانہ کثر نفسی سے کام لیا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے اچھا کہا قرآ ڈال دو۔ قرآ ڈالا تو قرآ میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی نام نکلا، تو پھر انہوں نے حضرت یونس کو پکڑا اور یوں دریا میں پھینک دیا، اور ایک بڑی ویل مچھلی جو تھی اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی تھی منہ کھول کے، سیدھے اس کے منہ میں گئے، اس کو اجازت نہیں تھی کہ انہیں کوئی دانت لگا سکے، اور اس نے سموچا پورا کا پورا انہیں نگل دیا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور کئی سال تک وہاں رہے۔ پھر وہاں انہیں دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کو اس پہ مچھلی کو حکم دیا کہ ڈراپ ہم آؤٹ، تو اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر پھینک دیا۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد کسی کو موقع نہیں دیا جاتا کہ اس کا ایمان قبول ہو جائے سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم العذاب، عذاب الخزیہ، تو ہم نے ہٹا دیا ان سے ذلت آمیز عذاب کو فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں موقع دیا ایک وقت مقرر تک برتنے کا دنیا کا سامان۔ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر رہنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا اے نبی تم زبردستی کرو گے انسانوں پر تاکہ وہ مومن ہو جائیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی انڈیویجول کے لیے، کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے نجاست کو ان لوگوں پر جو سینسز سے کام نہیں لیتے۔ قُلْ انظُرُوا، دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، نہیں فائدہ پہنچاتی نشانیاں اور وارننگز ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ مکے والے صرف منتظر ہیں اس چیز کی جیسے آئی تھی، منتظر ہیں مگر پچھلے برے دنوں کی مثال جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، یعنی قوم نوح پر عذاب آیا، قوم لوط پر، قوم صالح پر، قوم شعیب پر، وغیرہ وغیرہ،
کیا یہ اس کے منتظر ہیں؟ ثم ننجی رسلنا، اور پھر جب عذاب آیا تو ہم نے اپنے پیغمبروں کو بچا لیا، والذین آمنوا کذالک، اسی طرح ایمان والوں کو بھی، حقا علینا ننجی المؤمنین، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مومنوں کو بچائیں۔ قل یا ایھا الناس، لوگو یعنی مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی کہہ دو ان سے، لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو عبادت کرتا ہوں یا کروں گا اس اللہ کی جو جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، جو تمہیں موت سے دوچار کرے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، یعنی کیٹیگوریکلی اس بات کا اعلان کرنا۔ جب انسان ذرا پنجابی میں ٹھلا بولتا ہے نا تو پھر جو فریق مخالف ہوتا ہے اس کو جگہ ملتی ہے کہ وہ آپ پر سوار ہو جائے، آپ پر چڑھ آئے۔ لیکن اگر آپ اپنا فرم موقف کہیں گے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، تو پھر جو فریق مخالف ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہاں محنت کرنے کا، زور لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ قائم رکھو اپنے آپ کو دین اسلام پر یکسو ہو کر، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، دین اسلام ہی کی طرف متوجہ رہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکارنا اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں تمہیں اور نہ نقصان۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں، یعنی اس کا کوئی امکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، لیکن سنا دیا گیا ہے آپ کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا ہے میرے اور آپ کے لیے، جہاں امکان ہے اس بات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو امکان نہیں تھا، لیکن کہہ دیا کہ میں اس میں اپنے نبیوں کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ سن 1981 جب اللہ تعالیٰ نے حرم میں حاضری کی توفیق دی تو عشاء کی نماز میں ایک مرتبہ شیخ حذیفی نے ان آیات کی تلاوت کی، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک مقام کون سا ہے، لیکن میں تڑپ اٹھا کہ کون سا مقام ہے۔ سنیے گا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کے سوائے کوئی اس کی تکلیف، اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، فلا راد لفضلہ، تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دو لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو اپنے ہی بھلے کو۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں، کوئی تمہیں زبردستی ایمان پر لے آؤں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اے نبی پیروی پر کر اسی کی جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے۔ وَاصْبِرْ، اور ڈٹا رہے، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ